ساتھی جو ساتھ ٹرین میں ملازم تھا وہ کہنے لگا حضرت پرواہ نہیں ہے، پریشان نہ ہو، یہاں پہ ٹرین میں جو آدمی ملازم ہے میرا دوست ہے، میں اس کو کہہ دیتا ہوں وہ آدمی آپ کے سامان کی حفاظت بھی کرے گا، آپ کو کہیں بھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ وہ کہنے لگے یہ تو ٹرین یہاں تک چلے گی کہاں تک جائے گی، مجھے اس سے بھی آگے جانا ہے۔ وہ کہنے لگا آگے والی جو ٹرین ہے اس کا بھی آپ سفر کریں، وہ بھی میرا دوست ہے، آپ پریشان نہ ہو، اس میں بھی آپ کا کام بن جائے گا۔ وہ کہنے لگے میں نے اس سے بھی آگے جانا ہے۔ وہ کہنے لگے حضرت آپ تو کہہ رہے تھے وہ فلاں اسٹاپ تک جانا ہے، وہاں سے آگے آپ کیسے جائیں گے؟ وہ کہنے لگے میں نے آخرت میں جانا ہے، میں نے رب تک جانا ہے، میں نے رب کے دربار میں جانا ہے۔ یہاں ایک اسٹاپ سے دوسرے اسٹاپ تک یہ گاڑی میں کام کرنے والا ملازم میرے کام آ جائے گا، رب کے دربار میں کون کام آئے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کو اوپر فکریں سوار ہوا کرتی، یہ وہ لوگ تھے جن کی تنہائی بھی روشن ہوا کرتی تھی، جن کی روشنی بھی روشن ہوا کرتی تھی، یہ وہ لوگ تھے جن کے دن اور رات ایک ہوا کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو مجمع میں تنہائی میں ایک ہوا کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کے سینے دل زبانیں سب کچھ چمکدار ہو۔ آج ہم بھی فکر کر لیں، کوشش کر لیں کہیں ایسا نہ ہو کہ لاپرواہی اور غفلت میں وقت گزر جائے اور رب کے دربار میں حساب دینے کے وقت در کھڑا جائیں اور کپکپا جائیں اور پریشانی کے عالم میں کھائیں کی اولادیں، بنائیں کی اولادیں، رہیں کی اولادیں، فائدہ ان کو حاصل ہوگا، روپیہ پیسہ جائیدادیں سب کچھ ان کے پاس ہوگا، حساب ہمیں دینا۔ اس لیے کوشش یہ ہو کہ کوئی بھی عمل ہو، دن ہو رات ہو، صبح ہو شام ہو، سردی ہو گرمی ہو اور صحت ہو بیماری ہو، جیسے بھی حالات ہو، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں بہتری ہے، اور یہی ہمارے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی میں گردش کرتے ہیں، معروف واقعہ ہے، آپ سنتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں گردش کرتے کرتے ایک جگہ سے آواز آ رہی ہے، آواز سنتے ہیں بڑے حیران ہو جاتے ہیں، ماں بیٹی کا مکالمہ چل رہا ہے، صبح ہوتے ہی دروازے پہ جا کر کے دستک دیتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ بیٹی جوان ہے، اللہ کی شان ایسی، وقت کے حکمران ہیں، بادشاہ ہیں، گھر میں غربت ہے، اور غربت کا عالم کیا ہے، بیٹی اور ماں آپس میں بات کر رہی ہیں، دودھ تھوڑا ہے، اس میں پانی ملا دیا جائے تاکہ سب کو پورا ہو جائے، گھر کا نظام چل جائے، یہ غربت کی وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ بیٹی کہتی ہے کہ امیر المومنین نے منع کر رکھا ہے، ماں کہتی ہے تیرا امیر المومنین کون سا دیکھ رہا ہے، یہ جملہ سن دینے کے بعد چلے گئے، صبح کو دروازے میں دستک دی، دستک دینے کے بعد کہنے لگے رات کو گفتگو سنی، بڑا ہی عجیب سا لگا، اب پتہ چلا کہ بیٹی جوان ہے، کہنے لگے دل ہی چاہتا ہے کہ یہ بیٹی میں اپنی بیٹی بنا لوں، اپنے بیٹے کے نکاح میں لے آؤں۔ ماں ہے تہجد میں پریشانی میں گم ہے کہ ہم غریب ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم گھر میں اپنا گزارا بڑی مشکل سے کر رہے ہیں، وقت کا حکمران ہے، وقت کا بادشاہ ہے، اور قیمت کیا لگا رہا ہے کہ بیٹی کو لے کے جانا ہے، اس وجہ سے کہ اس کے دل میں خدا کا خوف ہے، اس کے دل میں آخرت کی فکر ہے، اس کے دل میں رب کے دربار میں کھڑے ہونے کا احساس ہے۔ اب یہ قیمت جو لگا دی، بیٹی کو گھر لے کے آئے، بیٹی کو کہنے لگے اے بیٹی صبح کو جب میں نکلنے لگوں گھر سے، مجھے جاتے ہوئے تم نے یہ کہہ دینا ہے کہ اے عمر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو رب تو دیکھ رہا۔ حضرت عمر کی یہ بہو تھی، اور اس کے بعد انہی کی لڑی میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے، جنہوں نے دنیا میں ایک نام بنایا، دنیا میں عدل اور انصاف کا ایک نظام قائم کیا۔ آج رہتی دنیا تک صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی ان کی سیرت کو پڑھتے ہیں، ان کے احوال کو پڑھتے ہیں، ان کی حکومت، ان کی سربراہی کو پڑھتے ہیں اور تعجب میں گم ہو جاتے ہیں کہ کیسے لوگ تھے۔ اس سربراہی کے عالم میں عید کا وقت آ جاتا ہے، عید کا دن آ جاتا ہے، بیوی کہتی ہے کہ بڑے میاں بات یہ ہے کہ گھر میں ہمارے پاس بیٹوں کے سلوانے کے لیے لباس موجود نہیں ہے، سارے کے سارے لوگ اپنے بچوں کے لیے لباس بناتے ہیں، کپڑے تیار کرتے ہیں، ہمارے گھر میں حالت یہ ہے کہ ہم کپڑے بھی بنا نہیں سکتے، اللہ کی شان ایسی۔ وقت کے حکمران ہیں، کہنے لگے یہ گزارا کر جا، کہنے لگے گزارا کیسے کروں، بیٹے ہیں یہ بچے ہیں، ان کے دل میں کوئی بات آ ہی جائے گی، چلو جاؤ بیت المال میں جا کے ان سے کہو ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دی جائے۔ بیت المال میں چلے گئے، وہاں پہ جو نگران تھا، جو وہاں پہ مقرر آدمی تھا، اس سے جا کے کہنے لگے کہ مجھے میرے اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو تاکہ میں اپنے بچوں کے کپڑے
ذکر کو، عید کا دن آ رہا ہے، لوگ یہ نہ کہیں کہ غریبوں نے اپنے بچوں کے کپڑے سلا دیے، بادشاہ نے اپنے بچوں کے کپڑے نہ سلوا سکا۔ اللہ کی شان ایسی، وہ بھی ایماندار تھا، آخرت کی فکر رکھنے والا تھا۔ وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، آپ کا حکم سر حکم پہ ہے، مجھے اس پرچی پہ آپ لکھ کے دے دیں کہ میں اگلا مہینہ زندہ رہوں گا اور میں یہاں کی ڈیوٹی کروں گا۔ جب پرچی کی طرف ہاتھ بڑھانے لگے، لرز گئے، کہاں گئے، کہنے لگے مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ میں گھر بھی پہنچوں کہ نہ پہنچوں، میں کیسے اس پرچی پہ لکھ کے دوں کہ اگلا مہینہ میں زندہ رہوں گا اور ڈیوٹی کروں گا۔ یہیں سے واپس آئے، پریشان ہے، غمگین ہے، اداس ہے۔ بیوی پوچھتی ہے کیا ہوا؟ تنخواہ نہیں ملی، ملازم آپ کا ہے، آپ کو تنخواہ نہیں دی، سختی کرے، جبر کرے، اس سے پیسے وصول کرے۔ کہنے لگے بات یہ نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ مجھے تو یہ گارنٹی نہیں ہے، مجھے تو یہ پتہ نہیں میں زندہ رہوں گا۔ اللہ کی شان ایسی، علماء نے لکھا ہے بیان کرنے کے لیے، وقت کا حکمران ہے، بادشاہ ہے، عید کا خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، دل میں ندامت ہے، افسوس ہے، دیکھ رہا ہے پورے مجمع نے سب نے نئے کپڑے پہنے ہوئے، بیٹے ہیں، بیٹوں نے بیچاروں نے پرانا لباس پہنے ہوئے، باپ لرز رہا ہے، کام رہا ہے کہ بیٹو تم یاد رکھنا میں بادشاہی کے عالم میں ہوتے ہوئے بھی مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کا لباس، آپ کے کپڑے نہ بنا سکا۔ جوان بیٹا کھڑا ہوا، کہنے لگا ابا ہمیں کوئی افسوس نہیں، ہمیں فخر ہے اپنے باپ پہ کہ ہمارے باپ نے عدل کے ساتھ حکمرانی کی ہے، بادشاہت کی ہے، اس بادشاہت کے عالم میں ایسا عدل انصاف قائم کیا ہے کہ اپنے گھر کو پہلے اس نے دیکھا ہے، لوگوں کی پرواہ کی ہے۔ آج ہم پیاز کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں، ہم پرانے لباس کے ساتھ عید کا دن گزارتے ہیں، ہمیں اپنے باپ کی عدالت میں فخر ہے۔ اللہ کی شان ایسی، آخری وقت آیا، بستر پہ پڑے ہوئے لوگ قریب آ رہے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں اے عمر بن عبدالعزیز تو بھی اچھا آدمی ہے، زندگی ساری غربت میں گزار کے چلا گیا، یہ بیٹے تھے جوان ہیں، کتنی ان کی صحتیں ہیں، کتنے ان کے قد ہیں، کتنے خوبصورت ہیں، یہ دنیا میں رہیں گے، ان کا وقت یہاں پہ گزرے گا، تو نے ان کے لیے کچھ بنایا نہیں ہے۔ بیماری کے حالت میں خوشے بنائے، کہنے لگے مجھے بٹھا دو، بٹھا دیا گیا۔ بیٹھ جانے کے بعد کہنے لگے اگر تم یہ فرما بردار ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے، پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی بھی افسوس غم نہیں ہے کہ میں نے ان کے لیے بنایا کچھ نہیں۔ اللہ ان کا والی ہے، اللہ ان کے لیے راستہ نکال دے گا۔ اگر یہ نافرمان ہے تو پھر بھی مجھے کوئی غم افسوس نہیں ہے، اس لیے کہ بنا دیتا تو یہ نافرمانی میں گزار دیتے۔ اللہ کی شان ایسی، ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بادشاہ بدل گئے، نظام بدل گیا، نظام بدل جانے کے بعد اعلان ہوا کہ کون کون مستحق ہے کہ ان عہدوں پہ آگے فائز ہو جائے، ان عہدوں کو، ان منصبوں کو آگے سنبھال لے۔ اللہ کی شان ایسی کہ عمر بن عبدالعزیز سے بڑھ کے کوئی اور میدان میں آ ہی نہیں سکا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عہدے دیے، وہ منصب دیے کہ کامیابی کے راستے دنیا نے بھی ان کے قدم چومے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی صدر بادشاہ وقت سکندر اعظم کا نام آپ نے سنا ہوا ہے۔ یہ سکندر اعظم کہنے لگا نیت یہ تھی، ارادہ یہ تھا دنیا کو فتح کروں گا، لیکن میرے رب کا فیصلہ مجھ پہ غالب آیا کہ میں دنیا کو فتح تو نہ کر سکا، موت مجھے فتح کر۔ اب جانے لگا، جاتے ہوئے کہتے ہیں میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھ دینا۔ دنیا والوں نے کہا رہے میاں سب کے ہاتھ اندر ہوتے ہیں، کہنے لگے ہاتھ باہر رکھ دینا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ بادشاہ بھی جا رہا ہے، خالی ہاتھ جا رہا ہے، یہ سلطنت، یہ دولت، یہ سرمایہ، یہ فوج، یہ طاقت، یہ قوت، یہ سب کچھ یہی رہ گیا، خالی ہاتھ جا رہا ہے، ساتھ جائیں گے تیرے میرے عمل جائیں گے، عزیزو یہی عمال میرے آپ کے کام آنے والے ہیں۔ آج ہم اپنے پاؤں پہ چل کے رب کے دربار میں نہیں آئیں گے تو ہمیں کندھوں پہ اٹھا کے رب کے دربار میں پیش کر دیا جائے گا۔ آج ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ کے رب کے دربار میں نہیں آئیں گے، بند آنکھوں کے ساتھ رب کے دربار میں ہمیں گھسیٹ کر کے، ہمیں اٹھا کر کے کندھوں کے سہارے وہاں پہ پہنچا دیا جائے گا۔ آج کھلے منہ ہم نہیں آئیں گے، ہمیں کندھوں پہ اٹھا کر کے وہاں پہ ڈگے منہ رب کے دربار میں پیش کر دیا جائے گا۔ آج کانوں کے ساتھ سن کے نہیں آئیں گے تو لڑکھڑاہٹ وہ اٹھا کر کندھوں پہ سہارا دے کر وہ نعرے لگاتے ہوئے آواز دیتے ہوئے رب کے دربار میں پیش کر دیا جائے گا۔ اس وقت کے آنے سے قبل، اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں رب کے دربار میں خود ہی پیش ہو جانا چاہیے، اپنی غلطی کا اقرار اور اظہار اپنے رب کے دربار میں کر لینا چاہیے کہ ربا تیرے علاوہ کوئی اور رب نہیں، کوئی اور راستہ نہیں، تو ہی معاف کرنے والا ہے، ہم سے
ہم سے گناہ ہوئے، وہی مالک معاف کرنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کہنے لگے اے موسیٰ دیکھ تو کتنا خصمت ہو گیا، کتنا جابر ہو گیا، کتنا تجھے غصہ آیا، تیرا یہ رشتہ دار ہے، تیرا برادری میں بھائی لگتا ہے، یہ قارون ہے، اس نے سارے مجمع کو اکٹھا کیا اور تجھے کہا کہ ان کو آپ دعوت دو، تو دعوت دینے لگا، دعوت دیتے ہوئے ایک لڑکی کو درمیان میں کھڑا کر دیا، اس نے تجھ پہ الزام لگایا، تجھے بڑا غصہ آیا اور غصے کی حالت میں تو نے اس کے لیے بددعائیں کرنی شروع کی۔ اے موسیٰ تیرا یہ جذبہ، تیری یہ تڑپ، تیری یہ محبت مجھ سے دیکھی نہ گئی، میں نے تم جو کہے گا میں اس کے لیے فیصلہ کر دوں گا۔ موسیٰ کو نے اس کے لیے دعا کی، اے اللہ اس کو زمین میں دھنسا دے۔ اب وہ قارون گرفت میں آیا، پکڑ میں آیا، موسیٰ تیرے مترلے کرتا رہا، تیری منتیں کرتا رہا، تیرے سامنے ہاتھ جوڑتا رہا، ایک مرتبہ چھوڑ دے۔ تیرے اوپر اتنا غصہ، اتنا جلال آیا، تو نے اس کی ایک نہ سنی۔ ایک مرتبہ اس نے کہا، تو نے کہا دھنسا دیا جائے، دھنسا دیا گیا۔ اس نے کہا معافی دے دو، چھوڑ دو۔ پھر اس نے کہا دوسری مرتبہ پھر دھنسا دیا گیا، تیسری مرتبہ پھر دھنسا دیا گیا۔ اے موسیٰ تجھے پکارتا رہا، مجھے پکار دیتا میں پھر بھی معاف کرتا، تجھے پکارتا رہا، 3 مرتبہ تجھے پکارا تو نے معاف نہ کیا، مجھے پکارتا میں پھر بھی معاف کر دیتا۔ اے موسیٰ تو اتنا سخت ہو گیا، اتنا تجھے غصہ آ گیا۔ عزیزوں وہی مالک ہے، وہ 100 سال کے گناہوں کو معاف کرنے کے بعد وہ 100 سال کی ساری نافرمانی کو نیکیوں میں بدلنے کی طاقت اور قوت رکھتا ہے۔ عزیزوں اللہ تعالیٰ کے دربار میں عاجزی ہو، انکساری ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کی ایک بڑی اچھی شاگردہ تھی، نیک شاگردہ تھی، تہجد گزار تھی اور دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والی۔ ایک اچھے گھرانے میں شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد اللہ کو کچھ کیوں ہی منظور تھا، ایک بیٹا ہوا، بیٹا ہو جانے کے بعد خاوند کا انتقال ہو گیا، روتی ہوئی آ گئی۔ استاد جی یہ سلسلہ بنا، کہا بیٹی صبر کر، اللہ بہت دے گا، اللہ تعالیٰ تیرے اوپر کرم فرمائے گا۔ اور کہہ دیا کہ جو عورت اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنی اولاد کی خاطر اپنی عزت کو سنبھالتے ہوئے وقت گزارتی ہے، اللہ اسے بازو جیسا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر تیرا جی چاہے تو شادی کر دے، اگر جی نہیں چاہتا تو پھر اولاد کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے زندگی گزار دے، کسی کے سہارے میں وقت گزارنا شروع کر دے۔ اللہ کی شان ایسی، اس نے سوچا اور سوچنے کے بعد فیصلہ یہ کیا کسی بیٹے کے لیے وقت گزارتی ہوں، کبھی یہ بڑا ہو جائے گا، جوان ہو جائے گا، میرا سہارا آسرا بن ہی جائے گا۔ اللہ کی شان ایسی، جیسے علماء نے لکھا ہے کہ میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیے ہیں، یہ دونوں ٹھیک ہوں گے تو صحیح چلتی جائے گی، اولاد کی تربیت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اگر ایک میں ہوا کم ہو جائے گی، لاپرواہی اور غفلت ہو جائے گی تو پھر اولاد میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ اللہ کی شان ایسی کہ یہ حسن بصری کی شاگردہ ہے، یہ نیک صالح خاتون ہے، خاوند تو ہے کوئی نہیں، بیٹے کی تربیت پرورش کر رہی ہے، بیٹے کو پال رہی ہے، بیٹا بڑھتا جا رہا ہے، اسے دیکھ کے خوش ہو رہی ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، کسی کے سہارے جینا شروع کر دیا، بیٹا باہر جانا شروع ہو گیا۔ کچھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ماحول کے اثرات نظر آنے لگے، ماں سمجھاتی ہے کہ بیٹا کس ماحول میں جا رہے ہیں، اس جوانی کو لاپرواہی اور غفلت میں نہ گزارو۔ بالآخر وقت گزرتے گزرتے اور اللہ والوں کی خدمت میں بھی لے کے آتی ہے، وہ بھی بڑا سمجھاتے ہیں، لیکن جب فیصلہ کچھ اور ہونا ہو تو پھر باتیں بھی اثر نہیں کیا کرتی۔ اللہ کی شان ایسی کہ نشے میں مبتلا ہو گیا، نشے میں مبتلا ہو جانے کے بعد ایسی موتی بیماری میں مبتلا ہوا کہ جس کا علاج کوئی نہیں ہے، چارپائی پہ لگ گیا، سمجھانے والے سمجھاتے جا رہے کہ ماں کا حال دیکھ، اس نے ساری جوانی تیرے لیے گزار دی، اس نے دن رات تڑپتے ہوئے گزار دی، اس نے غربت میں وقت گزار لیا، اس نے تیرے سہارے پہ جینا شروع کر دیا، اور تو نے کیا کام کیا کہ اپنی زندگی کو بھی برباد کر دیا، اپنی ماں کی ساری محنتوں کو برباد کر دیا۔ اللہ کی شان ایسی، چارپائی پہ لگا ہوا ہے، کہنے لگا کہ ماں میرا آخری وقت آ گیا، مجھے یوں لگتا ہے کہ اب میرا کوئی اور سہارا آسرا نہیں ہے، تو ہی تو تھی، اب تو بھی سمجھاتی رہی لیکن میں سمجھ نہ سکا، میں لاپرواہی اور غفلت میں رہا۔ جا حسن بصری کے پاس، میں چل کے جا نہیں سکتا، تو اٹھا کے مجھے لے نہیں سکتی، تو بوڑھی ہو گئی ہے، اب مجھ میں وہ طاقت نہیں رہی۔ جا حسن بصری کے پاس، جا کے ان کو کہہ کہ میرے پاس آئیں، مجھے توبہ کے کلمات پڑھا دیں کہ رب کے دربار میں پاک ہو کے چلا جاؤں۔ اللہ کی شان ایسی، ماں روتی ہوئی لڑکھڑاتی ہوئی حسن بصری کے پاس آئی، یہ بھی ضعیف ہیں، کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، کمزوری کا عالم ہے، ان کے پاس آئی، آ کر کے کہنے لگی وہ میرا بیٹا تڑپ رہا ہے، آخری سانسوں میں ہے، سانس اس کے اکھڑ رہے ہیں، توبہ کے کلمات پڑھا
अभी वक्त नहीं है, बाद में आऊँगा। यहाँ से डाल दिया और चलने लगी। अब लड़खड़ाते कदमों के साथ जा रही है, परेशानी का आलम है। वहाँ कहती है, उस्ताद जी वो बेटा मुझे ये कहता था, ऐ माँ अगर मेरे सांस निकल जाए, मेरी जान निकल जाए, मेरे चले जाने के बाद हसन बसरी से कहना कि मेरा जनाजा पढ़ा दे। हसन बसरी कहने लगे, ना 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 मैं आता हूँ, ना मैं जनाजा पढ़ाता हूँ। माँ लड़खड़ाते कदमों के साथ रोती हुई यहाँ पहुंची। देखा बेटे के आखिरी सांस चल रहे हैं, बेटा लड़खड़ा रहा है, आंखें पलट रही है। बेटे ने देखा, अम्मा क्या हुआ, इधर जल्दी से मेरे करीब आ, आखिरी लम्हात है, मैं तुझे कुछ बात कहना चाहता हूँ। बेटे बता क्या बात कहते हैं। हसन बसरी ने इनकार कर दिया। वो कहते हैं मैं जनाजे में शिरकत नहीं करूंगा। अच्छा अम्मा अगर उन्होंने भी इनकार कर दी है, मेरी बात सुन ले, मेरे चले जाने के बाद, सांस निकल जाने के बाद ये दुपट्टा मेरे गले में डालना, जोर से दबाना और घसीटते हुए मुझे यहाँ से गर्दश करवाना, चक्कर लगवाना, कुत्तों की तरह मुझे घसीटना, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि वालिदैन के नाफरमान का इंजाम क्या होता है, अल्लाह के नाफरमान का इंजाम क्या होता है। इधर रूह पर बात करके इधर दरवाजे पे दस्तक हो रही है। दरवाजा तो दस्तक हुआ, माँ कहती है मन कर बाप, कौन है दरवाजे पे दस्तक देने वाला। हसन बसरी कहते हैं मैं आया हूँ, दरवाजे को खोलो। दरवाजा तो खोला। वो माँ कहने लगी, उस्ताद जी कैसे आना हुआ। वो कहने लगी तूने बात की, उसके बाद मैंने तुझे वापस कर दिया। मैं लेट गई थी बिस्तर पे, मैंने आंख बंद की, अल्लाह की ज़ियारत हुई, अल्लाह ख्वाब में आए। कहने लगे ए हसन तुझे दुनिया वाले अल्लाह वाला कहते हैं, तेरा बड़ा मकाम और मर्तबा है दुनिया वालों की नजर में, तुझे बड़ी इज्जत दी जाती है, तू कैसा अल्लाह वाला है। एक अल्लाह वाला तू है, तेरे हमसाए में तेरे मोहल्ले में एक अल्लाह वाला इनकार कर गया, तो उसके जनाजे से इनकार कर रहा है, जल्दी से चला जा और जाके उसके जनाजे में अजीजों तो मालिक आखिरी लम्हा तक मोहलत देता है, लेकिन ये गारंटी किसी को नहीं कि कितना किसका वक्त है, कितना किसका वक्त है, किसी को परवाह नहीं। जवानी में आ जाए, बुढ़ापे में आ जाए, सेहत में आ जाए, बीमारी में आ जाए, खुशी में आ जाए, कमी में आ जाए, दिन में आए, रात में आए, किसी को कोई पता नहीं। इसलिए तैयारी होनी चाहिए, अल्लाह के दरबार में आरज़ी इंकिसारी होनी चाहिए। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, ऐ मेरे सहाबा जिंदगी की कितनी उम्मीद है। हर किसी ने बताया या रसूलल्लाह एक दिन की, किसी ने कहा महीने की, किसी ने कहा साल की। हुजूर ने फरमाया मुझे तो ये भी उम्मीद नहीं, एक तरफ सलाम फेरो और दूसरी तरफ फिर सकेंगे ना। एक सांस अंदर जा रहा है, न जाने ये दोबारा वापस बाहर आएगा लेके नहीं आएगा। अभी तो फिक्र हो, सोच हो, तमन्ना हो, आरज़ू हो कि या अल्लाह जहाँ तक मुमकिन है मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं दौड़ लगा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। इस मेहनत के बाद मेरे बस में जहाँ तक था मैंने कर दिया। ऐ अल्लाह यहाँ से आगे तेरे बस में, तेरे इख्तियार में, मेरे अंदर जो कमी है या अल्लाह माफ़ फरमा दे। तो मालिक है इन रमज़ान मुबारक की शहादत की घड़ियों में अगर मालिक के सामने आज का इजहार हो जाए, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ली जाए। प्यारे महबूब ने फरमाया बदनसीब है वो आदमी रमज़ान पाए और अपनी कोशिश न करवा सके, कहीं उन लोगों में हमारा शुमार ना हो जाए, इसलिए डरना चाहिए। जैसे रमज़ान में नमाज का एहतमाम है, रमज़ान में सब को ढांप दिया गया, रमज़ान में नमाजों की पाबंदी कर दी गई, आम रूटीन में भी यही मामूल हो, यही रफ्तार हो, यही तड़प और लगन हो, नमाज ना रहे, कुरान की तिलावत ना रहे, ये निज़ाम चलता रहेगा, अल्लाह दुनिया भी आखिरत भी संभाल देंगे। अल्लाह ताला तौफीक अमल नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।